الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت مبارکہ کا آخری حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے پہلے اسی آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ صریح لفظوں سے ایک دفعہ طلاق دے یا 2 دفعہ طلاق دے تو عدت کے اندر اسے رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر اس نے 1 یا 2 دفعہ صریح لفظوں سے طلاق دے دی تو اس کے پاس آپشن ہے، یا تو وہ رجوع کر لے اور اپنا گھر بسا لے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو اچھے طریقے سے اس عورت کو آزاد کر دے۔ یہاں آج جو آیت مبارکہ کا حصہ آپ نے سماعت فرمایا اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر عورت کو چھوڑنا ہے تو جو کچھ تم نے اسے زوجیت کی حالت میں دیا تھا وہ تمہارے لیے اس سے واپس لینا جائز اور حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدیں نبھا نہیں سکیں گے، انہیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر اگر عورت آزادی چاہتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم حدود اللہ کو نکاح کے اندر رہتے ہوئے نہیں نبھا سکتے، اور عورت اس کے نکاح سے آزاد ہونا چاہتی ہے جب کہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، تو پھر قرآن مجید نے خلا کا آپشن بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں خلا کا بیان ہے کہ عورت کچھ مال اپنے خاوند کو دے کر اپنی جان خلاصی کرا لے، اس سے طلاق حاصل کر لے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان الفاظ کو ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید نے اس آیت میں 2 طرح کے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے۔ ایک خطاب تو براہ راست شوہروں کو ہے، انہیں یہ ارشاد فرمایا لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تمہیں روا نہیں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے اپنی عورتوں کو دیا، وہ جو کچھ دیا خواہ مہر میں دیا یا نکاح کرنے کے بعد اسے تحفہ میں کوئی چیز دی، اسے ہبہ کوئی چیز کی، جو کچھ بھی دیا اور جس طرح بھی دیا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے دیا ان سے واپس لو۔
الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس صورت کے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نکاح کے اندر حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر جو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے سکتے ہو۔ اس سے اگلے آیت مبارکہ کے حصے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، یہاں خطاب خامندوں کی بجائے اللہ رب العالمین نے اسلامی حکومت کے سربراہوں سے، حاکموں سے، قاضیوں سے، منصفوں سے یہ خطاب کیا کہ اے منصفو، اگر تمہیں بھی یہ خوف ہو کہ یہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنا مالی فدیہ دے کر، یعنی مال دے کر طلاق لے، تو تم اس معاملے کو حل کرا دو۔ تو تمہارا اس معاملے کو اس طرح حل کرانا کہ عورت سے مال کے بدلے میں خامن سے طلاق دلوا دو، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس نہ کیا جائے۔ آیت مبارکہ کے اتنے حصے کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی، اس کی بیٹی جمیلہ، وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور کیفیت یہ تھی کہ یہ جمیلہ انتہائی وجیح صورت تھیں، خوبصورت چہرے کی مالکہ تھیں، جبکہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اتنے زیادہ خد و خال میں خوبصورت نہیں تھے۔ تو یہ جمیلہ اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی، انہیں پسند نہیں کرتی تھیں اور ان کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی تھیں۔ ایک دفعہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضور میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سرکار نے پوچھا کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضور مجھے ان کے دین میں، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف ان کی اس وجاہت کی وجہ سے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے میں نہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہیں یہ صورتحال سامنے رکھی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے نکاح میں جمیلہ کو ایک قیمتی باغ دیا تھا، اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میرا وہ باغ مجھے واپس کر دیں، میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ جمیلہ کہنے لگی کہ مجھے منظور ہے، بلکہ میں اور بھی کچھ اضافی طور پر دینے کو تیار ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اضافے کی ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے تمہیں دیا تھا وہ تو ظاہر اس لیے دیا تھا کہ تم زندگی ان کے ساتھ گزارو، اب اگر تم نہیں گزارنا چاہتی تو وہ باغ واپس کر دو۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے فیصلے سے باغ لے کر انہیں طلاق دے دی، اور یہ طلاق جو مال کے بدلے ہوتی ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ سب سے پہلا خلا تھا۔ اس آیت مبارکہ کا یہی شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رب العالمین جب ارشاد فرماتا ہے کہ اے شوہرو، جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دیا وہ واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم علیحدگی اختیار کرنا چاہو۔ تو جو کچھ دیا ہے وہ ظاہر ہے تحفہ ہے، ہبہ ہے، تو تحفہ یا ہبہ کرنے کے بعد اسے واپس لینا یہ شریعت کے اندر سخت ناپسندیدہ ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے کہ جو ہبہ دے کر اسے واپس لے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کرے اور پھر اسے ہی چاٹے۔ تو یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ کسی کو بھی ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا شریعت میں پسند نہیں، خاص طور پر جو زوجین ایک دوسرے کو دیں وہ تو واپس لینا بالکل ہی جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ
جن امور کی وجہ سے ہبہ سے واپسی منع ہوتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے، یعنی ویسے تو ہبہ دے کر واپس لینا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی واپس لے تو وہ واپس لے سکتا ہے، اختیار اس کا ہے، اگرچہ وہ ناپسندیدہ عمل کر رہا ہے، لیکن زوجین ایک دوسرے کو جو دیں وہ واپس بھی نہیں لے سکتے، اس واسطے کہ کچھ موانع ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہبہ سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور وہ اسباب کون کون سے ہیں جن سے ہبہ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا؟ ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ آپ نے جسے کوئی چیز ہبہ کی، اس نے وہ لینے کے بعد اس میں ایسا اضافہ کر دیا کہ اب وہ اضافہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واپسی جائز ہے، تو جو اس نے دی تھی واپس تو وہ چیز لینی تھی، جب کہ اس میں اضافہ اس قسم کا ہو چکا ہے کہ وہ اضافہ جدا نہیں ہو سکتا، تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا اضافے سمیت واپس لے گا، اور یا یہ چیز ہی نہیں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اضافہ لینا، وہ تو ظاہر دینا نہیں چاہتا، تو اضافہ لینے کا اسے اختیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہبہ کی چیز میں ایسا اضافہ ہو گیا جو اضافہ جدا نہیں ہو سکتا، تو ہبہ واپس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسے کوئی چیز ہبہ کی گئی، وہ بندہ وہ اگر فوت ہو گیا جس کو ہبہ کی گئی، وہ فوت ہو گیا تو بھی ہبہ کرنے والا اس کے وارثوں سے وہ چیز نہیں لے سکتا، یا اگر ہبہ دینے والا فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء اس شخص سے جسے وہ چیز دی گئی، اس شخص سے وہ ہبہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو احد المتعاقدین میں سے کسی ایک کی موت بھی ہبہ سے رجوع کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جسے کوئی چیز ہبہ کی گئی، وہ چیز اس نے آگے کسی کو بیچ دی یا آگے کسی اور کو ہبہ کر دی، یعنی اس کی ملکیت سے نکل گئی، تو اس کی ملکیت سے نکلنے کے بعد بھی جو پہلا ہبہ کرنے والا ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا، رجوع ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ذی رحم محرم رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کی، تو اس کا مقصد چونکہ صلہ رحمی ہوتا ہے، اور وہ صلہ رحمی چونکہ مکمل ہو جاتی ہے ہبہ سے، اس لیے ذی رحم محرم کو کوئی چیز ہبہ کر دیں تو اس سے بھی رجوع ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زوجین جب ایک دوسرے کو کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں تو اس سے بھی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہاں قرآن مجید چونکہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو ہبہ دیا وہ واپس نہیں لے سکتے، اور یہاں جو دیا اس میں ہبہ بھی مراد ہے، مہر بھی مراد ہے، وہ واپس نہیں لے سکتے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ علیحدگی کا، طلاق کا فیصلہ کر لیں، تو پھر بدلے طلاق کے طور پر دیا گیا مال واپس لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عورت اگر خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس سے آزادی لینا چاہتی ہے، تو وہ اپنا یہ جائز حق لینے کے لیے جو مال دیتی ہے خلا کے طور پر، وہ مال ایک جائز حق لینے کے لیے جو مال دیا جا رہا ہے، یہ من کل الوجوہ رشوت تو نہیں، لیکن رشوت کی ایک صورت ضرور ہے کہ اپنا جائز حق لینے کے لیے جس سے حق لینا ہے اسے مال دیا جا رہا ہے، تب اسے حق ملے گا، یہ بھی رشوت کی ایک صورت ہے۔ من کل الوجوہ رشوت نہیں ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور رشوت کی ویسے تو شریعت مطہرہ کے اندر حیثیت یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ عورت کسی مجبوری کی وجہ سے مال دے کر اپنا حق لے رہی ہے، تو یہ قرآن مجید نے جائز قرار دیا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی نکلتا ہے کہ اگر شدید مجبوری کی وجہ سے مال دیے بغیر، یعنی رشوت دیے بغیر آپ کو آپ کا حق نہ ملتا ہو، تو رشوت لینے والا تو پھر بھی جہنمی ہی ہوتا ہے،
لیکن رشوت دینے والا اپنا جائز حق لینے کے لیے جو مال دے رہا ہے اس دینے کی وجہ سے ممکن ہے اللہ رب العالمین اس میں تخفیف فرمائے، وہ جہنمی نہیں کہلائے گا۔ تو شدید مجبوری میں جب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو رشوت دینے کا گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ اور اصول بھی بیان فرمایا کہ خلا کہتے کسے ہیں۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کچھ مال دے یا اپنے حقوق مالیہ دے اور ان کے بدلے شوہر سے طلاق حاصل کرے، اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ جو تبادلہ ہوگا اس میں خلا کا لفظ بولنا بھی ضروری ہوگا۔ تو مال یا حقوق مالیہ دے کر خلا کرتے ہوئے شوہر سے جو طلاق لیتی ہے اسے خلا کہا جاتا ہے۔ مثلاً عورت یہ کہے کہ مجھ سے 1000 روپیہ لے لو اور اس کے بدلے میں مجھ سے خلا کر لو، تو یہ خلا ہوتا ہے اگر خاوند اسے قبول کر لے۔ اور اگر مال تو وہ دے اور اس کے بدلے طلاق بھی لے لے لیکن خلا کا لفظ نہ آئے تو وہ طلاق بالمال تو ہوتی ہے، اسے خلا نہیں کہا جاتا۔ اور خلا کا حکم اور طلاق بالمال کا حکم جدا جدا ہے۔ طلاق بالمال وہ اگر لفظ طلاق سے ہی دی جائے تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی اس میں عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اگر خلا ہو تو خلا میں صریح لفظوں سے بھی طلاق دی جائے تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو طلاق بائن کے بعد عورت کی رضامندی سے دوبارہ اس سے نکاح تو کیا جا سکتا ہے لیکن رجوع کرنے کا اسے اختیار نہیں ہوتا۔ البتہ خلا کی جو عدت ہوتی ہے اس عدت کے اندر اگر مزید کوئی طلاق دے تو وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خلا میں اور طلاق بالمال میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی علماء نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ جو حقوق مالیہ یا مال عورت دے گی وہ مال کیسا ہونا چاہیے۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے، یعنی جس کو نکاح کے اندر مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے، وہی چیز خلا کے اندر خلا کا معاوضہ اور بدلہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ خلا میں ظاہر ہے زوجین میں علیحدگی ہونی ہے، اس میں زیادتی یا قصور یا خاوند کی طرف سے ہوگا یا عورت کی طرف سے ہوگا۔ اگر زیادتی خاوند کی طرف سے ہو تو پھر خاوند کے لیے عورت کو آزادی دینے کے بدلے میں مال لینا ہی مکروہ ہے، اور اگر لے بھی رہا ہے تو پھر مہر سے زیادہ لینا تو اور بھی زیادہ مکروہ ہے۔ بہر صورت اگر خاوند کی زیادتی ہے تو وہ ویسے ہی اس کو آزاد کر دے، طلاق دے دے، اس کی آزادی کے بدلے میں مال نہ لے۔ اور اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو پھر مال لینا بلا کراہت بھی جائز ہے، لیکن وہ جو مال لے وہ اتنا ہی لے جتنا اس نے مہر کے اندر دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ مال نہ لے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ یا اس سے کم لیا تو بھی وہ مالک بن جائے گا، جائز یہ ہے لیکن یہ نامناسب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔